بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی۔ پروگرام ہے فیصلہ آپ کا، اور آج کا بہت اہم پروگرام یوں ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تفصیلی آرڈر آیا ہے جو کہ عمران خان صاحب نے آج معافی طلب کی ہے۔ شارٹ آرڈر آیا ہے، تفصیلی حکم نامہ نہیں ہے۔ اس کے مطابق جو اہم باتیں ہیں وہ ہم آپ کی گوش گزار کریں گے، لیکن بادی النظر میں معافی قبول ہو گئی ہے عمران خان صاحب کی، جو کہ آج انہوں نے طلب کی تھی۔ اس کے اوپر بہرحال یہ سوال ہے کہ واقعی آج انہوں نے جو غیر مشروط معافی ہے وہ طلب بھی کی تھی یا نہیں، اور کورٹ نے اگر اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے تو کیوں کیا ہے۔ مثلاً عمران خان صاحب کے مطابق جو شارٹ آرڈر آیا ہے اس کے مطابق اس کا ہم ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ انہوں نے قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی کے لیے جتنی بات کی اتنی کسی اور رہنما نے نہیں کی۔ یعنی عمران خان صاحب نے جو اپنا کہا وہاں پہ کورٹ میں کہا ان کے سامنے اپنے آپ کو جو سرنڈر کیا یا جو بھی کیا وہ انہوں نے اس کو اپنے فیصلے کا حصہ بنایا۔ اسی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ کسی رہنما نے اتنا نہیں کیا عدلیہ کی حکمرانی کے اوپر یا آزادی کے اوپر بات جتنی کہ انہوں نے کی ہے۔ عمران خان کے مطابق انہوں نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے جو ریڈ لائن ہے وہ کراس کی ہو، سرخ لکیر جو ہے وہ پار کی ہو۔ ان کے مطابق ان کی بیان سے ان کی نیت معزز جج یعنی محترمہ زیبا چودھری صاحبہ کو دھمکانے کی نہیں بلکہ وہ قانونی کارروائی کی بات کر رہے تھے، اور وہ اس عدالت کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ معزز جج کے سامنے وضاحت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ وہ اس عدالت کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ آئندہ ایسا کوئی بھی کام نہیں کریں گے جس سے عدلیہ اور عدالت کے وقار کو ٹھیس پہنچے۔ وہ مزید ایسا کوئی قدم اٹھانے کو تیار ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے کو تیار ہے جس سے عدالت مطمئن ہونے کے لیے ضروری سمجھے۔ تو آج بادی النظر کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ عدالت کا فیصلہ ہے، لہٰذا اس کو بہت سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے کہ بادی النظر میں وہ عدالت مطمئن ہے عمران خان صاحب کے اس جواب سے۔ اب اس جو ہم نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے اس میں غیر مشروط معافی کا لفظ جو ہے کہیں پہ استعمال نہیں ہوا۔ اگر انہوں نے معافی کی مانگی ہے تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے سرخ لکیر پار کی ہو اور ان کی نیت نہیں تھی۔ بہرحال اس کی جو قانونی پہلو ہیں اس کو کیسے دیکھنا ہے اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہیں اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ایک خطاب بھی کیا کنونشن سینٹر میں، اور ہفتے کو انہوں نے کال دی تھی اور کہا تھا کہ بڑا اعلان کریں گے، اب ہفتے کو احتجاج ہوگا اور وہ رحیم یار خان میں ہوں گے۔ کیا وہ لانگ مارچ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، عمران خان صاحب نے کیا کہا وہ آپ کو سنوائے دیتے ہیں۔ میں آپ کے دعوے کو ٹیسٹ کرنے والا لا الہ الا اللہ پہ رانا ثناء اللہ، میرا وعدہ ہے کہ تم چھپ نہیں سکو گے اسلام آباد میں۔ 25 مئی کو تو ہماری تیاری نہیں تھی، آپ کو فکر کرنی چاہیے کہ آپ تیاری سے انشاءاللہ ہم آئیں گے جب میں سمجھوں گا کہ میری تنظیمیں بالکل تیار ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہفتے کو جو ہم اپنا پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسلام آباد کی آپ کی تنظیم کو خاص طور پر میں چیک کروں گا۔ میں ہوں گا اس دن رحیم یار خان جلسہ کر رہا ہوں گا، ادھر سے میں آپ کو چیک کر رہا ہوں گا کہ اسلام آباد کس تعداد میں باہر نکلتا ہے۔ عمران خان صاحب خود رحیم یار خان میں ہوں گے، احتجاج اسلام آباد میں ہوگا، رحیم یار خان سے مانیٹر کریں گے، اور یہ کال ہے احتجاج کی جس کا کہ انہوں نے کہا ٹیسٹ ہوگا، یعنی ٹیسٹ ٹرانسمیشن ہوگی یہ احتجاج کی۔ اس میں وہ دیکھیں گے کہ لوگ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے، اور یہ فیصلہ وہ خود کریں گے کہ کب وہ احتجاج کی کال دیں گے، یعنی کہ ایک لگتا ہے کہ لمبا معاملہ یہ چلے گا۔ دوسری جانب رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی تیاری کی بات بھی کی ہے، اور وہ کہتے ہیں انہوں نے تیاری کرنی ہے، ہم نے تیاری کر لی ہوئی ہے، اور جو ہم نے کی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیے گا۔ خان صاحب ابھی تیاری پکڑ رہے ہیں، ہم نے تیاری کر لی ہے۔ ایک آدمی جو مینٹلی اپسیٹ ہے اس کے ساتھ آپ کیا بات کریں گے، کیا سمجھوتا کریں گے اس کے ساتھ؟ بتائیں کہ ڈرون کوئی شیل سے شیلنگ؟ جی بالکل، یہ ٹیئر گیس شیلنگ ہے اور ربر بلٹس ہیں، تو ان کو بہتر اور مؤثر کرنے کے لیے جو ہے وہ نئی سے نئی ٹیکنیک اس وقت دنیا میں موجود ہے، تو اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ نئی حکمت عملی آپ نے رانا ثناء اللہ صاحب کی سنی، پوری تیاری میں وہ نظر آتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بھی ان کو دھمکی لگائی ہے کہ آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، اور سپریم کورٹ میں بھی بہت اہم ڈیولپمنٹ آئی ہے سامنے۔ اس میں بھی عطا بندیال صاحب جو کہ معزز چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ تھا جو کہ استعفوں کی منظوری کے حوالے سے ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو 5 سال کے لیے لوگوں نے منتخب کیا تھا، پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپنا کردار ادا کرے اور پھر غیر معینہ مدت تک کے لیے یہ
جو پروسیڈنگ ہے یہ ختم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ مشورہ عدالت نے دیا اور بہت ان کا پوری ایک پورا مکالمہ تھا جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی الیکشنز ہو ہی نہیں سکتے. اس وقت سیلاب پاکستان کے اندر ہے, معاشی صورتحال بہت خراب ہے, 123 حلقے ہیں جہاں پہ آپ الیکشن کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے وکیل صاحب سے, فیصل چودھری صاحب سے یہ مکالمہ کیا جس پہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے 13 ارب روپے اکٹھے کیے ہیں, جس پہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ یہ 13 ارب روپے جو ہیں یہ الیکشن کمیشن کا تو اپنا ایک ہر ادارے کا سسٹم ہے, ظاہر ہے اس کے لیے تو نہیں ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے ایک آپشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے قومی اسمبلی میں واپسی کی بات سامنے رکھ دی ہے اور یہ کہا کہ یہ آپشن موجود ہے. کل اسد کیسر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے یہ کہا کہ کسی صورت ہم واپسی کا سوچ نہیں رہے, لیکن آج فیصل جاوید صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کچھ ایسی بات کی جس میں انہوں نے کہا کہ یہ اچھا مشورہ ہے. تو کیا تحریک انصاف, جو کہ کل اسد کیسر صاحب فرما رہے تھے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے اندر جو ہے وہ اسمبلیاں برخاست ہو سکتی ہیں, کیا یہ آخری آپشن ہوگا یا پھر آخری آپشن جو ہے وہ قومی اسمبلی میں واپسی کا ہوگا, اور یہ کیا سپریم کورٹ نے ایک دروازہ کھول دیا ہے؟ یہ بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب شاخاور صاحب جو کہ معروف قانون دان بھی ہیں, سابق جسٹس بھی رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب احمد اویس صاحب, اگین ایک بڑا نام ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, ایڈوکیٹ جنرل پنجاب ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا بھی, اور خرم دستگیر صاحب بھی تھوڑی دیر میں پروگرام میں جو ہے وہ تشریف لائیں گے, تو ان سے بھی ہم جو پولیٹیکل حکومت جو سوچ رہی ہے اس کے اوپر بات کریں گے. سب سے پہلے شاخاور صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ یہ جو معاملہ ہے جس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے معافی مانگ لی ہے غیر مشروط, کیا واقعی عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے اور کیا معاف کر دیا گیا؟ جی, آج کی جو سماعت تھی وہ اس کا آرڈر میرے سامنے پڑا ہوا ہے, آپ نے بھی میرے خیال میں اس کا خلاصہ پڑھ دیا ہے. اس میں وہ یہی لکھا ہوا ہے کہ اس سماعت کے آغاز میں ہی عمران خان جو ہیں وہ روسٹرم پہ آئے اور انہوں نے جو ہے اپنے خیالات کا اظہار کیا, اور انہوں نے یہ کہا, یقین دلایا کہ میں عدالتوں کا جو ہے وہ بڑا احترام کرتا ہوں, اور میری جو 25 سالہ جدوجہد ہے اس میں میں نے سب سے زیادہ رول آف لا کی بات کی ہے, اور میں نے ان پروسیڈنگز کے دوران یہ محسوس کیا ہے کہ شاید میں نے کہیں, ہو سکتا ہے کہ میں نے ایک سرخ لکیر عبور کر دی ہے, تو اس کا میں دعویٰ کرنے کے لیے میں تیار ہوں. انہوں نے یہاں تک کہا کہ وہ جو ان کی ایسی انٹینشن نہیں تھی کہ وہ عدلیہ کو جو ہے وہ توہین کرتے, اور وہ معزز جج صاحبہ جو ہیں ایڈیشنل سیشن جج, ان سے بھی جا کر وہ معافی کے لیے ہے وہ اس کے لیے بھی جا سکتا ہوں. تو انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ وضاحت کا کہا ہے انہوں نے کہ وہ جج صاحبہ کے پاس معافی نہیں, اس میں معافی کا لفظ نہیں ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ان کو میں یقین دلا سکتا ہوں کہ میں ان سے جو ہے میری انٹینشن نہیں تھی. اب اس کے بعد جو نیکسٹ پیرا اگر آپ پڑھتے ہیں تو پھر جو ہائی کورٹ نے اس پہ جو اپنا جو اس میں آرڈر میں لکھا ہے کہ پرائم فیشائی وی آر سیٹسفائیڈ ود دی, کہ ہم بادی نظر میں اس سے مطمئن ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کو پھر ہم ہدایت کرتے ہیں کہ وہ ایک بیان حلفی تحریری داخل کریں جس کو ہم اگلی سماعت پہ اس پہ غور کریں گے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے پھر یہ بھی ہے کہ انہوں نے 3 اکتوبر تک اس کی سماعت جو ہے ملتوی کر دی ہے فار فریمنگ آف چارج. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی انہوں نے ایک عندیہ دیا ہے عمران خان صاحب نے, جس کو انہوں نے اطمینان کا بھی اظہار کیا, لیکن اب یہ اس بات پر انحصار ہے کہ وہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس میں بھی اگر وہ بات کرتے ہیں اور اس میں انکنڈیشنل انکوالیفائڈ اپالوجی کرتے ہیں, اور جو وہاں پہ انہوں نے کہا ہے ٹھیک, تو اس کو کا مطلب ہے شاہ صاحب کہ انہوں نے اس کو عدالت نے بھی مشروط کر دیا بیان حلفی کے ساتھ کہ مزید جب آپ لکھ کے معافی مانگیں گے تو پھر ہم اس کو پھر دیکھیں گے. جی بالکل, انہوں نے کہا کہ جو ایفیڈیوٹ کے لیے کہا ہے ان کو, اور جب وہ ایفیڈیوٹ آ جائے گا تو پھر ہم اس پہ غور کریں گے. لیکن یہ سماعت جو ہے وہ اس کی ملتوی ہوئی ہے چارج فریم کرنے کے لیے, فرد جرم عائد کرنے کے لیے. لیکن اس میں تو کافی امکان یہی ہے کہ اگر وہ بیان حلفی دے دیتے ہیں اور وہ اس سٹینڈرڈ کو کوالیفائی کرتا ہے جو کہ عدالت چاہتی ہے, تو پھر تو اس کا غالب امکان ہے کہ وہ یہ نوٹس ڈسچارج ہو جائے. اچھا, لیکن جو معافی مانگی جاتی ہے وہ اسی لب و لہجے پہ مانگی جاتی ہے جو عمران خان صاحب نے لکھا ہے؟ اگر پریسیڈنٹس کو دیکھیں, الفاظ جو ہیں دیکھیں, اپالوجی کا ٹینڈر کرنا بڑا ضروری ہے, وہ بھی انکنڈیشنل انکوالیفائڈ, اور وہ بھی جو آج تک ہم نے نظائر دیکھے ہیں وہ یہی ہیں کہ پھر آپ نے اپنے ایکٹ کو جسٹیفائی نہیں کرنا, وہ صرف جو ہے کنفائنڈ ہونی چاہیے. معمولی سی اسٹیٹمنٹ, میرا خیال ہے کہ ایک صفحے کی اسٹیٹمنٹ اس کے لیے کافی ہے. لیکن یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ
معافی بھی مانگتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جسٹیفائی کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں. جس طرح ہم نے وہ رانا شمیم والے کیس میں دیکھا تھا کہ انہوں نے بھی ایفیڈیوٹ دیا تھا, پہلے انہوں نے معافی مانگی, بعد میں اس کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی, تو اس پہ بھی ہائی کورٹ نے, وہ تو حالانکہ سنگل جج عطر ولی صاحب ہی اس کو دیکھ رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس کو واپس لیں اور دوبارہ اگر پراپر اپالوجی کریں گے تو ہم مانیں گے. پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پچھلے اپنے بیانات جو تھے یا پچھلی اسٹیٹمنٹس تھی ان سے انہوں نے دستبردار ہو گئے, تو پھر ایک 1 پیجر اپالوجی لکھ دی. اب اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے کی بھی جو 2 انہوں نے تحریری جواب داخل کروائے ہوئے ہیں اس کو بھی واپس لینا پڑے گا. اچھا, یعنی کہ ابھی تک معاملہ ختم نہیں ہوا. آف کورس نہیں ہوا, لیکن ایک دونوں طرف سے ایک اچھا جیسچر جو ہے وہ چلا گیا. ابھی تو سی بی ایم آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے سی بی ایم ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی فلیکسیبلٹی شو کی اور ادھر سے بھی اس کو اچھے طریقے سے ریسیپروکیٹ کیا گیا. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایفیڈیوٹ کے اوپر. اچھا, اب احمد اویس صاحب آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا سر, آپ کا تجزیہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ غیر مشروط معافی نہیں تھی اور ظاہر ہے انہوں نے زبانی مانگی ہے, ابھی تحریری نہیں مانگی, تو بیان حلفی لکھنا پڑے گا, اس کی زبان کیا ہوگی, اور پھر اس کے ساتھ مشروط ہو گیا ہے کہ فرد جرم جو ہے وہ عائد ہونی ہے اگلی پیشی پہ جو کہ 3 نومبر پہ کو ہے. تو کیا کہیں گے سر, آپ کا کیا تجزیہ اس پہ؟ دیکھیے, بڑی واضح بات تو ان کے آج کا جو آرڈر آپ نے پڑھ کے سنایا ہے آج کی تاریخ کا, اس سے بھی بڑی چیز واضح ہے. بات یہ ہے کہ عدالت نے باقاعدہ طور کے اوپر اپنی سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے, کیونکہ پرائم فشائی انہوں نے کہا ہے کہ ہم وادی نظر میں جو انہوں نے بیان دیا ہے وہاں پر عدالت میں خود آ کر, اس سے ان کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ کافی حد تک ہوئی ہے. اور ان کا یہ کہنا کہ ان کی ایک بہت بڑی جدوجہد ہے عدلیہ کی آزادی کے لیے اور قانون اور اس کی کانسٹیٹیوشن کے لیے اور رول آف لا کی اسٹرگل کے لیے ان کی ایک بہت بڑی جدوجہد ہے, بڑی لمبی جدوجہد ہے ان کی. ٹھیک. اور وہ کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتے اگر کسی وجہ سے ایسا محسوس کیا ہے کہ یہ جو اسٹرگل ساری موومنٹ یہ پروسیڈنگ چلی ہے, تو اگر کہیں پر کوئی ایسا ریڈ لائن شاید میں نے کراس کر دی ہے جیسے انہوں نے کہا, تو وہ اس کے لیے وہ باقاعدہ طور کے اوپر وہ ان جج صاحبہ کے پاس بھی جا کے اس کی وضاحت کرنے کو تیار ہیں, اور بڑے انہوں نے اچھے الفاظ میں, میرا خیال میں پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ کے اوپر بھی انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ مجھے بولنے کی اجازت دی جائے, اور یہ شاید یہ بات جو انہوں نے آج کہی ہے یہ انہوں نے پچھلی ڈیٹ کے اوپر بھی یہی کہنا تھا. لیکن بہرحال جیسا بھی ہوا, عدالت کی بالادستی جو ہے اور عدالت کا احترام و تکریم جو ہے یہ ہر پاکستانی کے اوپر یہ فرض ہے اگر ہم آئین کی حکمرانی اور قانون کی بالادستی کا ایک بات بالکل احمد اویس صاحب, اس میں کوئی دو رائے نہیں, بہت اچھا کیا خان صاحب نے معافی مانگی, لیکن جو بات پہلے کی جاتی ہے کہ پہلے بھی جو توہین الیکشن کمیشن تھی یا جو سپریم کورٹ کے اندر جو انہوں نے معافی مانگی تھی یا بات کی تھی اس معاملے کے اوپر, اس میں بھی انہوں نے معافی نہیں مانگی تھی, وضاحت کی تھی اپنے بیان کی اور یہ کہا تھا ریگریٹس ہیں. تو سر آج بھی وضاحت ہی ہم اس کو کہیں گے نا, معافی تو آپ کے خیال میں یہ معافی ہے ویسے؟ وضاحت ہی, ابھی بھی وضاحت ہی. دیکھیے نا, بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ علامہ نے بڑی خوبصورت اسی کے اوپر ایک بات کی تھی. علامہ نے کہا تھا کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا, آواز کو مطلب ہے صدف سے کہ غور سے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. یا اب یہ تو سر اب آپ نے بحث تو یہاں ختم کر دی نا احمد اویس صاحب, آپ وکیل ہوتے تو آپ نے وہاں پہ ختم کرا دینی تھی بحث. لیکن یہ سوال اپنی جگہ پہ جو آپ نے کہا کہ وضاحت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے آج بھی کی ہے, معافی طلب کرنے والی بات پہ آپ بھی تھوڑے سے وہ ہیں نہیں؟ جی بالکل, جیسے انہوں نے کہا وہ یہی بات ہے. اور دیکھیے بات یہ ہے کہ عدالت کی بالادستی کو تسلیم کیا, اپنی ریڈ لائن کے کراس کرنے کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ ہے, میں اس کا مجھے احساس ہے اور میں اس کے لیے ایک معذرت خواہ رویہ انہوں نے اپنا ظاہر کیا ہے. اور عدالت نے سیٹسفائی ہونے کا, انہوں نے کہا برادی و نظر میں عدالت جو ہے ان کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد, ان کے اس بیان کے بعد وہ سیٹسفائیڈ ہے, مطمئن ہے. اور اب ایفیڈیوٹ آبویسلی یہ زبانی بات جب ہوتی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ریڈیوس ٹو رائٹنگ, تو وہ ایفیڈیوٹ تو ان کو دینا ہی ہوگا. وہ ایفیڈیوٹ کی لینگویج جو ہے وہ اور پوزیشن کو کلیریفائی کر دے گی جو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے. لیکن شاید بہت سے ایسے لوگ جو وہ سیڈسٹک پلیئر محسوس کر رہے تھے نا کہ سارے
میلو ڈراما کے ساتھ ان کے لیے ان کو بڑی زیادہ مایوسی ہوئی ہے آج، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہوگی. صحیح کافی ہے. زیادہ. خرم دستگیر خان صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. سر آپ کو کوئی مایوسی ہوئی ہے کہ مطلب آج عمران خان صاحب نے معافی مانگ لی ہے یا وضاحت کر دی ہے یا اپنے آپ کو سرنڈر تو بھی نہیں کیا؟ وہ لکھنے میں کر دیں گے کہا جا رہا ہے کہ وہ کر دیں گے. آج سے پہلے بھی یہ گوہر پراگندہ تھا، آج بھی پراگندہ ہے. دیکھیے کتنی دفعہ معافی دیں گے؟ شرمناک پہ معافی، لعنت پہ معافی، اب اس توہین پر معافی. اور سوال تو کھڑا ہو گیا ہے کہ آئین کی جو آرٹیکل 10A ہے غالباً، جو کہتا ہے کہ ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہے، نمبر 1. دوسرا کہتا ہے اس کو قانون کا برابر تحفظ بھی حاصل ہے، ایکول پروٹیکشن آف دا لا. تو ہماری تو یہی توقع ہے عدالتوں سے کہ جو معیار انہوں نے سیٹ کیا، نہال، تلال، دانیال، یہ بھی ردیف اور کافی ہے ویسے. احمد اویس صاحب کافی شاعری سے شغف رکھتے ہیں. تو نہال، تلال، دانیال کے معاملے میں جو معیار سیٹ کیا، نہال کے معاملے میں ان کی اس سے کہیں زیادہ عاجزانہ معافی جو تھی اور وہ غیر مشروط تھی، اس کو عدالت نے ریجیکٹ کیا. ان کو نہ صرف ان کی سینٹ کی رکنیت سے عدالت نے فارغ کیا بلکہ انہیں 1 مہینہ کی سزا بھی دی. تو عمران خان کا جو بھی معاملہ ہے، لیکن ہماری عدالت سے توقع یہ ہے ابھی بھی کہ وہ 10A جو آئین ہے جس کے ہم سب پابند ہیں، اور عدالت بھی اسی آئین سے نکلی ہے جس سے پارلیمان نکلی ہے، تو پھر عدالتیں برابر اطلاق کریں گی قانون کا. اگر تو برابر اطلاق ہوتا ہے تو پھر کم از کم غیر مشروط معافی تک کی حد تک تو برابری ہونی چاہیے نا. یہ کون سا استثناء ہے جو اس جتھا بند سرغنا کو حاصل ہے کہ وہ لعنت بھیجیں، وہ ہر ادارے کو کہیں میں آگ لگا دوں گا، میں ملک بند کر دوں گا، لیکن اس کے معاملے میں ایک بڑا لینینٹ رویہ ہے. 25 مئی کا جو واقعہ ہے، جب عدالت نے ایک واضح طور پر کہہ دیا کہ آپ اس جگہ سے آگے نہیں آئیں گے، اور وہ آگے آئے، ان کے جو پیروکار ہیں، جو جتھا تھا، اس نے آگ لگائی درختوں کو، املاک کی توڑ پھوڑ کی، اور عدلیہ نے وہاں بھی 10A کا اطلاق نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہو سکتا ہے خان صاحب کو اطلاع نہ ہوئی ہو. تو اگر تو یہ جو ایک ون سائیڈڈ رویہ ہے کہ قانون کا اطلاق دوسروں پر ہے اور جتھا بند سرغنا کے لیے ایک بڑی رعایت ہے اور نرمی ہے. دیکھیں اگر نرمی کی ضرور کریں، ہم تو چونکہ سب کے لیے فیصلوں کے کریں. اوپر بات کر سکتے ہیں خرم دستگیر خان صاحب، تو اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خصوصی رویہ ہے جو کہ صرف عمران خان صاحب کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں. تو پھر یہاں پہ عرض کروں گا کہ مقبول خصوصی رویہ نہیں ہے، اب تو ایک پیٹرن اسٹیبلش ہو گیا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک نظارہ آ گیا ہے کہ بھئی ایک شخص کے ساتھ عدلیہ کا سلوک کیا ہے قانون کے اطلاق کے بارے میں، دوسرے شخص کے بارے میں کیا ہے. خود وہ فیمس کیس جو یہ کہتے تھے کہ جی مجھے عدالت نے صادق اور امین قرار دیا ہے، عدالت نے ان کو وہ رعایت دی جو غالباً کسی کو نہیں دی، کہ انہوں نے 4 دفعہ، میرے نالج میں ہے، شاید زیادہ ہو، 4 دفعہ اپنے جمع ہوئے کاغذ واپس لے کر نئے کاغذ. سر دیکھیں نا، آپ کل کی اسی عدالت نے احسن اقبال صاحب کو بھی ریلیف دیا ہے. آپ یہ بھی مانیں کہ مطلب انصاف تو یہی ہوتا ہے، اور پھر ہر کیس جو ہے وہ پرسن ٹو پرسن ویری بھی تو کرتا ہے. آئی مین یہ جو توہین ہے یہ کوئی اسپیسیفکلی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 3 کو سزا ملی تھی تو اب اگلے چوتھے کو بھی ضروری ملی جائے. یہ نہیں ہے کہ سب کو سزا دے. بات یہ ہے، میں بتا دیتا ہوں آرٹیکل 10 کیا کہتا ہے. Every citizen is equal before the law and has equal protection of the law. تو جو پروٹیکشن اگر جتھا بند سرغنا کو آفر کی گئی ہے آج، پہلے بھی کی گئی تھی شرمناک والے معاملے میں بھی، دوسرے میں بھی، وہی تحفظ پھر
दूसरे लोगों को भी हासिल होना चाहिए। तो अगर तो अदलिया बराबर इतलाक करेगी तो कोई इतराज नहीं होगा। अच्छा, आप नरम मयार रख लें, आप सख्त मयार रख लें, लेकिन मयार सबके लिए जो अच्छा, अभी नजर मैं इससे पहले कि शाह खावर साहब के पास आऊं, अहमद अवैस साहब, नजीरों की बात की जाती है और इसी अदालत ने ये कहा था कि हम पे सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट इस पे सेट किए हैं हमारे ऊपर लाजिम है कि हम उसके ऊपर अमल करें। ये मैं कोट अनकोट जो जुमले हैं ये अतन मिनल्ला साहब के कोट कर रही हूं। शायद इसी की बुनियाद के ऊपर जो अब जो अपोजिशन है इमरान खान साहब की, वो ये बात कर रही है। तो क्या आप समझते हैं कि नजीरें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और ये बाइंडिंग होता है कि उसके मुताबिक फैसला किया जाए? जी बिल्कुल, जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है उसकी हैसियत बिल्कुल कानून की होती है और उसके ऊपर जरूर जो है नीति की अदालत जो है वो हाई कोर्ट हो या उसकी सबऑर्डिनेट अदालतें हैं, उन तमाम के ऊपर लाजिम है कि उनको फॉलो करे। लेकिन सवाल ये है कि वो देखना होता है, उसको उसके कंटेंट्स को देखना होता है, वो सर्कमस्टांसिस को और उन कंडीशंस को देखना है कि जिसमें वो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन दी गई है। यहाँ पे आप देखिए, अभी दस्तगीर साहब जो है वो खुरम साहब जो अभी बात कर रहे थे कि नहायत आजगी से उन्होंने नहाल आदमी हाशमी साहब ने ये कहा और माफी मांगी और फिर मांगी नहीं गई। लेकिन उससे पहले उनका तहमकाना जो अंदाज था, इंतहा हद तक जो जुबान और जो उनका लहजा था उनका और उनके बाकी जिनको सजा हुई है वो भी आप अगर आप सुना दें और आप उसके बाद इमरान खान का वो एक दो सेंटेंस है वो भी सुना दें तो आपको अंदाजा होगा कि जमीन आसमान का फर्क है। अदालत ने इंसाफ करना है तो हर बात के सर्कमस्टांसिस को कंडीशन सर उसमें उन्होंने अदालत का नाम नहीं लिया था, इसमें उन्होंने जज साहिबा जो कि खातून भी है उनका नाम भी लिया था। और ये भी याद मैं करा दूं कि वो एक प्राइवेट फंक्शन था जिसके अंदर वो बात कर रहे थे, यहाँ एक भरे जलसे में बात की गई। जी अहमद अवैस बिल्कुल की है। मेरी बात सुनिए, अगर यही बात सुनिए, अगर आप यही बात करते हैं ना कि नाम ली आपने, मैं आपको ये कहूं कि आसमा आपने तो माशाल्लाह बहुत मुताला करती हैं। आपने वो किताब पढ़ी होगी जो गौहर अयूब साहब ने लिखी है, इन द कॉरिडोर ऑफ पावर। उस किताब के अंदर वो लिखते हैं कि 5 सितंबर 1997 ये जब सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ तो उससे कुछ देर पहले इमरान खान के वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो लिखते हैं गौहर अयूब कि नवाज शरीफ ने कहा कि आइए मेरे साथ गाड़ी में चलें, और मैं जब उनके साथ गाड़ी में बैठ गया तो मुझे रास्ते में कहने लगे कि गौहर मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मैं एक रात के लिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सजाद अली शाह को जेल में बंद कर दूं। ये इन्वर्टेड कॉमा में उन्होंने ये लिखा हुआ है अपनी किताब के अंदर, अच्छा नाम लेके। अच्छा अब सर वो तो ठीक है, बड़ी और क्या पोजीशन होगी? ठीक, अच्छा मैं इसके आप देखिए तो सही है वो तो सर, लेकिन उसका वो तौहीन अदालत नहीं था ना उसमें। मैं तो कानून के बराबर इतलाक की इस्तदा कर रहा हूं। उसके वो एक बात है, कानून का जो भी मयार आपने सेट करना है, नरम रखना है, सख्त रखना है, लेकिन सबके लिए बराबर ही होगा। हाँ बिल्कुल सर, क्योंकि अभी बयान हल्फी आनी है ना। मैं अब शाह खावर साहब ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर हम आपसे भी पूछ लेंगे कि क्या हो सकता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं, क्योंकि शाह खावर साहब ये फरमा रहे हैं कि बयान हल्फी के साथ मशरूत है अभी अदालत का फैसला कि वो फर्द जुर्म आयद करेंगे कि नहीं। वो देखेंगे इमरान खान साहब का बयान हल्फी, उसके बाद फिर वो फर्द जुर्म का फैसला करेंगे। अभी बादियुन नजर में अदालत मुतमईन हुई है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब शाह खावर साहब जो हम बातें कर रहे थे नजीरों की, जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कितने इंपॉर्टेंट है, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वक्त कम होता है हम हर चीज पे बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऑप्शन भी खोल दिया है पीटीआई के लिए कौमी असम्बली में वापसी के लिए। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा मैं समझता हूं कि इम्पोर्टेंट उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। हालांकि वो पिटीशन उन्होंने अभी पेंडिंग रखी हुई है, उसको उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया, लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशंस जो थी वो बड़ी मीनिंगफुल थी। और उन्होंने जो अहाता किया कि इतनी बड़ी तादाद में अगर बाई इलेक्शंस होते हैं तो उस पर कितना खर्च आता है, और इस वक्त जो हालात हैं पूरे मुल्क में, सैलाब में 1/3 मुल्क जो है वो डूबा हुआ है और लोग परेशानी में है, तो पार्लियामेंट इज द बेस्ट फोरम मैं समझता हूँ। और मेरा ख्याल ये है जाती तौर पे
کہ پی ٹی آئی کو اس کے بارے میں ضرور سوچ کرنی بھی چاہیے، اس پہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ اگر سپریم کورٹ نے بھی یہ کہہ دیا ہے تو ٹھیک ہے، پالیٹکس میں وہ جو ہے نا، پالیٹکس از این آرٹ آف پاسبلس، اس میں کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہوتی، یقین مطلب پرماننٹ نہیں ہوتی، آپ اس میں حالات کے مطابق کر سکتے ہیں، فیصلے کر سکتے ہیں، پہلے بھی تو واپس آئے میرا تھے خیال ہے کہ تو ان کا ایک بڑا سپریم کورٹ کی ایک بڑی آبزرویشن ہے، انہوں نے فیصلہ تو نہیں کیا لیکن جو انہوں نے آبزرویشنز دی ہیں وہ بڑے ٹھیک پیرائے میں، اور اس کو پی ٹی آئی کو ضرور سوچنا چاہیے اس کی لیڈرشپ کو۔ اور یہ پریسیڈنٹس والی بات پہ بھی آپ کا چاہیے تھا کہ وہ ضروری ہوتی ہے نظیرے میں آپ کو بتاؤں کہ جو لیگل لینگویج میں جو کنٹمپٹ پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ سوئی جنرس ہوتی ہیں۔ سوئی جنرس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کرمنل اور سول کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، اور ہر کیس کے اپنے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہوتے ہیں۔ ابھی جیسے نہال ہاشمی صاحب کا ذکر ہو رہا تھا کہ انہوں نے اس میں جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہوا ہے وہ یہ ہوا ہوا ہے کہ جو معافی ہے وہ آپ نے اپنی پہلی اویلیبل موقع کے اوپر دینی ہے، وہ جتنی ڈیلے ہوگی۔ اب نہال ہاشمی صاحب نے جو ہے وہ پہلے فرد جرم ان پہ عائد ہوئی، انہوں نے اپنے خلاف جو جرم تھا اس کو کنٹیسٹ کیا، اس کو دفاع کرنے کی کوشش کی اور آخر میں، لیکن اب ایک دیکھیں کہ اب عمران خان صاحب کا جو کیس ہے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ فوٹنگ پہ ہے۔ وہ ایک ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ایک آنریبل ایڈیشنل سیشن جج کے بارے میں ہے، انہوں نے ہائی کورٹ نے کاگنیزنس لی، اور وہ بھی بڑا سینسیٹیو ایشو تھا ہائی کورٹس کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے ممبرس کو تحفظ نہیں دے گی تو پھر کہاں سے ہوگا؟ بالکل کانفیڈینس نہیں دے گی۔ لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ عدالت، میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس کی پہلے بھی ایک دو ججمنٹس میں نے دیکھی ہے جس کا انہوں نے حوالہ بھی دیا تھا، فردوس عاشق اوانس کیس جی، وہ لبرل ہے اس معاملے کے اندر، اور اس میں کو انسیڈنٹلی میں ان کو ریپرزینٹ بھی کر رہا تھا۔ انہوں نے بھی پھر بیلیٹڈ سٹیج پہ معافی مانگی تھی، لیکن انہوں نے یہ ضرور معافی ایکسپٹ کی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اتنے جو ذمہ دار لوگ ہیں جو کہ حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے ترجمان ہیں، یا اس میں غلام سرور خان بھی تھے، ان کے بارے میں بھی کہ کیبنٹ منسٹر ہیں تو ہم ان سے توقع نہیں کرتے، انہوں نے ریپریمانڈ بھی کیا تھا۔ ٹھیک بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو 3 موقع دیے گئے ہیں، میرا خیال ہے تیسرا موقع ہے۔ اتنے موقع ملتے نہیں ہیں، نارملی نہیں ملتے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب احمد اویس صاحب یہ بات جو ہے نا، یہ شاید ہائی کورٹ یہ چیز اپنے اوپر نہیں لینا چاہتی کہ ایک چیز میں اگر ایک گنجائش موجود ہو سکتی تو ایک لیڈر کو آپ کیوں کریں، دے دیں تاکہ تو پھر یہ احمد اویس صاحب پھر یہ وہ بات آ گئی نا، مقبول اور غیر مقبول والی بات پھر آ گئی یہاں پہ۔ پھر اس کا مطلب ہے کہ کورٹ واقعی انفلوئنس ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 قانون ہیں، یہ مطلب ہے اس کا نا۔ جو ہمیں بھاشن دیکھیں، جو بھاشن دینے والے ہیں وہ خود اپنے لیے فرق قانون مانگ رہے ہیں، یا تو پوری قوم کو پچھلے 12 سال سے بھاشن نہ دے رہے ہوتے کہ جناب ایک قانون ہوگا، سب برابر ہوں گے، مقبول غیر مقبول، امیر غریب، بات یہ برابری کا مطلب برابری ہے۔ پھر اس پر کوئی اطلاق نہیں ہو سکتا کہ میں مقبول ہوں تو میرے پر اطلاق نہیں ہوگا، جو غیر مقبول ہے اس پر اطلاق۔ اب اس میں یہ سوال ہے کہ پھر قانون تو 2 ہوئے نا، ایک تو نہ ہوا۔ سر احمد اویس صاحب دیکھیے، میں آپ کو اگر اجازت دیں گے تو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں جی، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ اس میں کنٹینٹس آف دی جو ہے وہ لینگویج جو ہے نا، اس کے کنٹینٹس کو دیکھنا ہوگا، ان سرکمسٹانسز کو دیکھنا ہوگا، ان کنڈیشنز کو دیکھنا ہوگا، اور یہی فرق ہے عدالت کا۔ دیکھیے، عدالت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ جی وہ کنٹمپٹ کا لفظ ہے تو اس نے آنکھیں بند کر لی اور ان سے کہا جی بس اب ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک دو۔ بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ عدالت جو ہے یہ بڑا سپیرنگلی، ساری دنیا میں کنٹمپٹ آف کورٹ جو ہے اس کو بڑا سپیرنگلی استعمال کیا جاتا ہے اس اتھارٹی کو، کیونکہ یہ ایک ایسی اتھارٹی ہے عدالت کے پاس جس سے وہ اپنی عزت و تکریم جو ہے وہ منواتی ہے، بالکل، اور اس کی انٹیگریٹی کا احترام جو ہے لازم ہو جاتا ہے ہر شخص کے اوپر کہ وہ کوئی انگلی نہ اٹھائے اس کے اوپر، کوئی بری بات نہ کہے۔ اس لیے کہ جب کوئی عدالت کی کرسی پہ بیٹھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از پرفارمنگ گاڈلی ڈیوٹی۔ تو جب گاڈلی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے ایک جج تو ہم توقع نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کوئی غلط بات کرے گا۔ سر وہ ٹھیک بات ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ موقع ان کو ملے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ابھی وضاحت کی ہے، ابھی انہوں نے بیان حلفی دینا ہے، اور جو نظیریں ہیں وہ الگ ہیں، پریسیڈنٹس الگ ہیں، گو کہ یہ کورٹ لبرل ہے۔ بالکل، وہ بیان حلفی ان کا یقیناً آئے گا، اور وہ اس کے بعد عدالت اپنی تسلی کے بعد ہی اس کو ختم کرے گی، اگر پہلے ختم کریں گے تو۔ اور ادروائز تو معاملات ہیں، وہ جو عدالت کا ایک نظام ہے وہ چلے گا، اور اس کی حیاتیت کو کوئی تسلیم نہ کرے یہ خطرناک بات ہے۔ کوئی ایک دم سے
اپنی تذلیل امیز زبان استعمال کرے ڈیلیبریٹلی. جو تمام معاملات میں جس سے پہلے جتنے بھی آپ کے پاس یہ کیسز ہوئے میں کنٹمپٹ کے، ان میں ڈیلیبریٹلی تذلیل امیز الفاظ استعمال ہوئے ہیں جو یہاں اس کیس میں نہیں ہے. نہیں اچھا ویسے سر اس میں دھمکی اور اس کی بات ہے، لیکن میں اس کیس میں دیکھیے تشدد پر اکسایا گیا ہے. آپ یو آر انسائٹنگ وائلنس، یو آر تھریٹننگ وائلنس. آپ دھمکی دے رہے ہیں نا. اور شیکسپیئر نے کہا تھا کوالٹی آف مرسی از ناٹ اسٹرینڈ. رحم کا جو معیار ہے اس پر تناؤ نہیں آنا چاہیے. پھر رحم جس کے لیے جتنا ہے وہ سب کے لیے برابر رحم ہونا چاہیے، یا اگر سختی ہے سب کے لیے برابر. اچھا اب یہ اچھا ویسے احمد ویسے میں آتی ہوں، لیکن میں قومی اسمبلی کے اس کے اوپر بھی آ جاؤں. اس پہ میں نے آپ سے پوچھنا ہے کیونکہ خرم صاحب نے شاید جانا ہے اس بریک کے بعد. تو خرم صاحب یہ ایک تو قومی اسمبلی میں واپسی اگر آج جو آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب اگر آتے ہیں تو کیا ہے آپ لوگوں کو خود دعوت دینی چاہیے ان کو کہ واپس آ جائیں؟ آپ لوگ استعفے منظور کیے جا رہے ہیں ان کے؟ نہ ہمارے کہنے پہ وہ گئے تھے، اپنی مرضی سے گئے تھے. اب اگر آنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے. عوام کی نمائندگی جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے تھے وہ اس وقت قومی اسمبلی میں نمائندگی سے محروم ہیں. تو ہمیں تو ان عوام کی فکر ہے، ان ووٹروں کی آواز آنی چاہیے، چاہے وہ ایک فاشسٹ جماعت کی ہو، چاہے وہ پاکستان کی آئین کو انڈرمائن کرنے والے لوگ ہوں. لیکن اگر انہیں نمائندگی کا حق عوام نے دیا ہے تو ان کو پارلیمان میں آ کر بات کرنی چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے آئیں گے؟ کیونکہ ابھی لانگ مارچ کے لیے بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے لانگ مارچ بھی ہوگا؟ کیونکہ آج جو ان کی ہم نے ٹون دیکھی ہے اس میں عمران خان صاحب کا جو فاشسٹ ریکارڈ ہے وہ اس پارلیمان پر، اس ادارے پر 1000 بار لعنت بھیج چکے ہیں. پبلک فنکشنز میں، جلوسوں میں، اپنی تقریروں میں. اور یہ جو انہوں نے اس دفعہ کام کیا کہ بھی جو ادارہ مجھے اقتدار نہیں دے رہا لہذا میں اس کو چھوڑ کے میں اس پر لعنت بھیجتا ہوں. اگر آپ چاہتی ہیں تو جس قسم کے غلط اور بہت ہی معیوب اشارے کر کے پی ٹی آئی پارلیمان سے اس دن گئی تھی جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، وہ لعنت بھیج کر ہی گئے ہوئے ہیں. تو اب اگر آنا چاہتے ہیں، بہرحال جو عوام ہیں، جو ووٹر ہیں، وہ ان کا حق سب سے فائق ہے، ان کی نمائندگی ہونی چاہیے. لیکن مجھے توقع نہیں ہے کہ یہ اب جو انکریزنگلی زیادہ تر فاشسٹ رویہ جو اختیار کر رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں ٹیسٹ کرنے لگا ہوں. ابھی 25 ہفتے کو انہوں نے کال دے دی. انہوں نے کہا کہ وہ رحیم یار خان میں ہوں گے اور اسلام آباد میں لوگ آئیں گے. انہوں نے کہا میں ٹیسٹ کروں گا پہلے. اس کا مطلب ہے کہ ہاں جی میں اس پہ میں سر آپ کے پاس آتی ہوں. میں ذرا گورنمنٹ کا اس پہ اوپینین لے لوں کیونکہ یہ ربڑ کی گولیاں انہوں نے اس دفعہ ڈرون کے ذریعے برسانی. مستقل جتھا بندی کی دھمکیاں ہیں. دیکھیے آپ تو آپ بھی تو سر آپ کہہ رہے ہیں ربڑ کی گولیاں برسائیں گے ہم، ڈرون کے ذریعے سے آنسو گیس پھینکیں گے. یہ بھی تو دیکھیں نا کبھی نہیں ہوا. بڑا صاف اور سیدھا ٹیسٹ اور ہمارا معیار نہیں بدلے گا. اگر تو جو ڈیزگنیٹڈ قانون نے ان کو جگہ دی ہے I-9 پاک میں، وہ اس تک محدود ہے. F9 پاک میں اگر وہ اس تک محدود رہتے ہیں، وہاں اپنی بات کرتے ہیں تو ضرور آئیں، ویلکم. ہم تو اگر وہ اس ادروائز ورنہ جو رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں ورنہ کا بھی ایک ٹیسٹ ہے. ورنہ اگر تو وہ اس سے باہر آ کر عوامی املاک کو، یا اسلام آباد کے شہری بھی رہتے ہیں نا اسلام آباد میں ارد گرد، اگر ان کی جانوں کو خطرہ پیدا ہوتا ہے، ان کی املاک کو خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو ہم اس املاک کے اور جانوں کے تحفظ کے لیے ایکشن کریں گے. عمران خان صاحب کا تو اپنا معاملہ وہ کرتے رہیں گے. ریڈ زون میں نہیں آنے دیں گے آپ؟ جی ریڈ زون میں ان کو اجازت نہیں ہے، پہلے بھی نہیں تھی. انہوں نے توڑا، عدالت نے وہاں بھی نرمی کی ان سے اور ان کو کہہ دیا جی ہو سکتا ہے ان تک اطلاع نہ پہنچی ہو. تو اس پر تو افسوس ہی کرنا چاہیے اگر اتنی وہ اطلاع نہیں ملی. لیکن ایشو یہی ہے اگر وہ قانون کے دائرے میں رہ کر اسلام آباد آ کر احتجاج کرتے ہیں، ہم انہیں تحفظ دیں گے. لیکن اگر وہ قانون توڑیں گے اور دوسروں کی جانوں ان کے مال کو کریں گے تو آپ اس کو ایکشن لیں گے. سر یہ تو بات ظاہر ہے کہ کوئی بھی حکومت ہو تو یہی بات کرتی ہے کہ بیٹھے آ کے بات کریں، ہم سے اجازت لیں، ایڈمنسٹریشن سے اجازت لیں. کیا عمران خان صاحب یہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر دوسرا سوال میں نے قومی اسمبلی پہ پوچھنا ہے واپسی کا، اس پہ پہلے کمنٹ کیجیے. احمد اویس صاحب. جی دیکھیے بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ جیسا کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو جو انہوں نے تو پارلیمنٹ کو کہہ دیا کہ جی میں اس پہ لان بھیجتا ہوں. میں وہ حالات اور وہ کنڈیشن کے اوپر کن باتوں پہ انہوں نے یہ کہا، میں یہ صرف چند الفاظ میں بتانا چاہوں گا تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. بات یہ ہے کہ دیکھیے جب ڈیموکریٹک پروسیس سے الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے بعد الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں ممبر جاتے ہیں، اور اصولاً یہ چاہیے کہ جب عوام کے الیکٹڈ آدمی جب پارلیمنٹ میں جائیں گے تو انہوں نے عوام کی ایسپریشن کی وہاں نمائندگی کرنی ہے، ان کے جذبات کی نمائندگی کرنی ہے وہاں پر.
لیکن ہوتا کیا ہے، ابھی یہ پارلیمنٹ جو وہاں بیٹھی ہوئی ہے، یہ وہی نمائندگان عوام سے ووٹ لے کے گئے اور عوام کے خزانے کے اوپر ہاتھ مارا، لوٹا، ڈاکے مارے، چوریاں کی. ابھی وہ مس اپروپریشن اور بریچ آف ٹرسٹ کے کیسز پینڈنگ ہیں جو امینڈمنٹ کر کے انہوں نے واپس لیے. تو اس پارلیمنٹ کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ پارلیمنٹ جو ہے عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے؟ یہ سارے معاملات کو دیکھنا ہے کہ کس کنڈیشن میں کیا ہو رہا ہے وہاں. میں احمد عویس صاحب سے بڑے معذرت کے ساتھ، یہی لوگ پریسائسلی وہ لوگ جو عمران خان کی حکومت میں اسی پارلیمان پر بیٹھے تھے، عمران خان کی پارٹی جاتی ہے تو ان کے اوپر لعنت بھیجنی چاہیے جو باقی رہ گئے. اور عمران خان کو پاکستان کے عوام نے ایبسولوٹ میجورٹی نہیں دی تھی. 2/3 تو بہت دور کی بات ہے نا، ایبسولوٹ میجورٹی نہیں تھی. جن ہواریوں کے سر پر عمران خان کی حکومت قائم تھی، ان ہواریوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کیا اور وہ دوسری طرف آئے، اور انہی ہواری جو اس وقت موجود تھے انہی کے حکومت بنی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جب تک عمران خان موجود تھا وہ پارلیمان بہت اچھی تھی، وہ نکلا ہے تو باقی پارلیمان خراب ہے. سر اچھا، میں اس میں ابھی چونکہ لیجٹمیسی کی بات ہو رہی ہے، دوسری بات ایک اور احمد عویس صاحب، میں ابھی آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ خرم صاحب نے جانا ہے، لیکن لیجٹمیسی کی بات آپ کریں. یہ چیلنج کیا ابھی آرمی چیف کی تعیناتی آپ ہی کا اسٹیٹمنٹ ہے جس کو کہ عمران خان صاحب نے کوٹ بھی کیا ہے کہ کیا لیجٹمیسی ہے کہ آپ کسی اور کو جا کے کریں یا آفیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت وہ کر سکتے ہیں اس پہ مشاورت؟ جی، تمام میرٹ اور لیجٹمیسی کا جو معیار ہے وہ پاکستان کا قانون ہے. ٹھیک ہے، اگر وزیر اعظم جو ہیں جب تک ابھی تک ان کے پاس سیکریٹی ایکٹس کا ایشو نہیں ہے کیونکہ ان کو وزارت دفاع نے سمری موو نہیں کی. ابھی تو صرف ہوا میں گفتگو ہو رہی ہے نا. یا تو وہ سمری موو ہو چکی ہوتی تو آپ کہتے جی وہ سمری سیکرٹ ہے، اس کے کانٹینٹس آپ نے ڈسکس کر لیے ہیں. تو آپ نے اب جب وہ سمری موو نہیں ہوئی اور صرف ایک ڈسکشن جو پورے ملک میں جاری ہے، اخبارات میں جاری ہے، وہ عمران خان صاحب جو مرضی موو کرے. لیکن جو لیجٹمیسی کا ایشو دیکھیے، آپ کو پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں 2018 میں عوام نے منتخب کر کے بھیجا تھا، ان کے بنائے ہوئے قانون کی لیجٹمیسی کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے. آپ اس کے وائریز یعنی وہ آئین کے مطابق ہے یعنی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی لوگ جو عمران خان کے دور میں بیٹھے تھے وہ قانون سارے ٹھیک تھے، جیسے ہی وہ گئے ہیں تو باقی سارے قانون خراب ہو گئے. وہی لوگ ہیں، وہی لیجٹمیسی اور لیجٹمیسی قائم ہے. اچھا، میں نے اس کے اوپر احمد عویس صاحب آپ کا بریک کے بعد اوپینین لینا ہے اور قومی اسمبلی میں واپسی پہ بھی میں نے آپ سے تبصرہ لینا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد شاہ خاور صاحب سے اور احمد عویس صاحب سے بہت بات ہوگی تفصیل سے اس پہ. آپ کا خرم صاحب شکریہ، بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ خاور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور احمد عویس صاحب بھی ہیں. احمد عویس صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھ لوں کہ یہ قومی اسمبلی میں واپسی کا آپشن جو ہے، اگر سپریم کورٹ نے آج جو بات کی ہے یا مشورہ دیا ہے چیف جسٹس صاحب نے، یہ اویل کیا جا سکتا ہے تحریک انصاف کی طرف سے؟ میرے خیال میں اٹ از ٹو لیٹ ان دا ڈے. یہ اگر شروع میں یا تو نہ جاتے اور یا اسی وقت یہ فیصلہ کو بدل لیتے تو اور بات تھی. اب کیونکہ بہت سارے استعفے منظور کر چکے ہیں اور وہ بھی انہوں نے وہ چیری پکنگ ہوتی ہے نا، اس طریقے سے انہوں نے وہ سلسلہ رکھا کہ جہاں پہ ایسی صورتحال ہے کہ کن کن کو یا تو سارے استعفے نامنظور کر لیتے یا سب کے سب منظور کر جاتے، تو وہ صورت بھی نہیں رکھی. تو اس لیے وہ معاملات بہت آگے نکل گئے ہیں. اب تو ارلیئر دی بیٹر کے الیکشن جب بھی کروائیں، جتنی جلدی ہو جائے، پاکستان کی اکانومی جو ہے اور پاکستان کی قوم جو ہے وہ اس ایگونی سے باہر نکلے. جیسے کہتے ہیں کہ آگ بھڑکے تو ملے مرگ مسلسل سے نجات. یہ مرگ مسلسل ہے جس میں پوری قوم مبتلا ہے اس وقت. ہمیں اس سے باہر نکلنا ہے. لیکن سر اگر نہیں ہوتا، اگر ایسا نہیں ہوتا جو آج چیف جسٹس صاحب نے پوچھا بھی کہ 123 حلقوں پہ جو پیسے لگیں گے، جو اخراجات آئیں گے، پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. 2 صوبوں کے اندر جو ہے تقریباً وہ ڈوبے ہوئے دونوں صوبے. رضا ربانی صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ یہ تو ایک جو ڈرائنگ روم پالیٹکس ہے وہ ہو رہی ہے، پبلک کا عوام سے کو دیکھ کے تو یہ فیصلے نہیں کیے جا رہے جو خان صاحب پہ انہوں نے تنقید کی ہے. میں یہی عرض کروں آپ کے سامنے کہ یہ باتیں یہ دیکھیں نا، پالیٹکس کے لیے یہ محاورہ جو ہے نا صحیح بنا ہوا ہے کہ اسٹچ ان ٹائم. ڈیلے آپ کر دیں گے تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتی ہے. ٹھیک، اب اس کو اس سٹیج کے اوپر یہاں سے اس کو ریورسل جو ہے بہت مشکل ہے. بہت آسان تھا یہ شروع میں کام ہو جاتا
स्टेप ही ना लिया जाता, ले लिया था तो उसको फौरन उसको रिवर्स कर लिया जाता। ठीक, अभी मेरा ख्याल में इट्स अप टू द लीडरशिप, लेकिन मेरा ख्याल है डिफिकल्ट होगा। अच्छा शाह खबर साहब, ये क्या आपको लगता है कि एक फेस सेविंग भी हो सकती है जो कि विंडो ओपन की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो ये अवेल की जानी चाहिए पीटीआई? देखिए, मैं तो कहूंगा कि इट इज नॉट टू लेट। सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर उनके कोई सियासी अजाइम तो नहीं होते, उन्होंने तो अमूमी तौर पर एक राय का इजहार किया और ऑब्जर्वेशन जी दी। हाँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान और एक साहिबा के जुबान से ये बात निकली, तो इस पे गौर किया जाना चाहिए, इस पे गौर हो सकता है। देखिए, बात यह है कि ठीक है, जब इस तरह की गैर यकीनी सूरत हाल हो तो फ्रेश इलेक्शन ही हल होता है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, इस वक्त जो है वो 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो पानी में डूबा हुआ है, और हमें ज्यादा जरूरत है उनको इमदाद पहुंचाने की और एक कौमी यकजहती की। लेकिन बदकिस्मती से हमारी सोसाइटी जो है वो पॉलिटिकली पोलराइज्ड है। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये पार्लियामेंट में आए, अपना रोल अदा करें। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई इतनी ताखीर हो चुकी है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अहमद अवैस साहब, आपका भी, शाह खबर साहब आपका भी। अहम बात यही है कि इस वक्त पाकिस्तान को मदद की जरूरत है, और मैं जरूर इसमें मेंशन करूंगी कि कल प्रेसिडेंट बाइडन जो हैं अमेरिकी सदर, उन्होंने अपनी तकरीर में पाकिस्तान को जो इस वक्त क्लेमिटी या पाकिस्तान को आफत का जो सामना है उन्होंने मेंशन किया, मदद की बात की है। यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल